تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا فنطقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ ترجمہ: کیا کبھی غور نہیں کیا کفر اور انکار کرنے والوں نے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے الگ الگ کر دیا انہیں، اور ہم نے پیدا فرمائی پانی سے ہر زندہ چیز، کیا وہ اب بھی ایمان نہیں لاتے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اپنی توحید کے دلائل عقلیہ و نقلیہ بیان کرنے کے بعد اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ کسی چیز کا باہم دیگر پیوست ہونا اور ایک دوسرے سے ملا ہوا ہونا، الفتق، دو جڑی ہوئی چیزوں کو الگ الگ کر دینا۔ ارشاد ربانی ہے کہ زمین و آسمان موجودہ صورت اختیار کرنے سے پہلے ایک دوسرے میں پیوست تھے، پھر ہم نے اپنی قدرت سے زمین کو الگ کر دیا اور آسمان کو الگ کر دیا۔ حضرت ابن عباس اور دیگر علماء تفسیر سے اس آیت کا یہی مفہوم منقول ہے، یعنی زمین و آسمان شے واحد کی طرح تھے اور ان کی اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، چمٹے ہوئے تھے، پھر ہوا کے ذریعے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا۔ سینکڑوں صدیوں کی تحقیقات، تجربات اور غور و فکر کے بعد علماء طبعیین جس نتیجے پر پہنچتے ہیں، قرآن حکیم نے پہلے ہی اس حقیقت کو چند الفاظ میں ذکر کر دیا تھا۔ ان کی تحقیقات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں آفتاب ایک بھڑکتا ہوا شعلہ تھا، اس کی حرکت بہت ہی تیز تھی، مرور دہور میں اس کی حرکت کم ہوتی گئی اور وہ سکڑتا اور چھوٹا ہوتا گیا، اور اس سبب سے اس کے مادے میں گاڑھا پن آ گیا، اور حرکت کی تیزی کے سبب اس میں سے چند ٹکڑے ٹوٹ کر دور دور تک چلے گئے اور اسی کے گرد چکر کھانے لگے۔ اس وقت تک ظاہر ہوا ہے کہ آفتاب سے 11 ٹکڑے ٹوٹے ہوئے ہیں، جن سے ہمارا نظام شمسی بنا ہے، اور زمین بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تخلیق عالم کا ذکر کرتے ہوئے مولانا آزاد نے خوب لکھا ہے، کہتے ہیں موجودہ زمانے میں اجرام سماویہ کی ابتدائی تخلیق اور کرۂ ارضی کی ابتدائی نشوونما کے جو نظریے تسلیم کر لیے گئے ہیں، یہ ارشادات بظاہر ان کی تائید کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان بنیادوں پر شرح و تفصیل کی بڑی بڑی عمارتیں اٹھا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہ ہوگا۔ یہ نظریے کتنے ہی مستند تسلیم کر لیے گئے ہوں، لیکن پھر بھی نظریے ہیں، اور نظریات جزم و یقین کے ساتھ حقیقت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس سے کیا فائدہ کہ ان کی روشنی میں قرآن کے مجمل اور محتمل ارشادات کی تفسیر کی جائے، لیکن کل کو کیا کریں گے اگر ان نظریوں کی جگہ دوسرے نظریے پیدا ہو گئے؟ صاف بات یہی ہے کہ یہ معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، جس کی حقیقت ہم اپنے علم و ادراک کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے، اور قرآن کا مقصود ان اشارات سے تخلیقی عالم کی شرح و تحقیق نہیں ہے، خدا کی قدرت و حکمت کی طرف انسان کی توجہ دلانا ہے۔ ترجمان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 175 176۔ رتق اور فتق کا ایک اور معنی بھی بیان کیا گیا ہے۔ رتق سے مراد یہ ہے کہ آسمان کا منہ پہلے بند تھا، کوئی بارش نہیں ہوتی تھی، اور زمین کا منہ بھی بند تھا، کوئی چیز اس میں پیدا نہیں ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان کا منہ بھی کھلا، فتق اور بارش برسنے لگی، زمین کی مہر بھی ٹوٹی، اس میں سے ضرورت کی ہر چیز اگنے لگی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور ہم نے پیدا فرمائی پانی سے ہر زندہ چیز، ہر جاندار چیز کی تخلیق پانی سے کی گئی ہے، یہی اس کا مادہ اصلی ہے، یا ہر جاندار کی بقا اور نشوونما کا انحصار پانی پر ہے، یا یہ کہ مادہ منویہ جو ہر جاندار کا اصل ہے وہ پانی ہے۔ بہرحال جس لحاظ سے دیکھو زندگی اور پانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ مولانا عثمانی لکھتے ہیں عموماً جاندار چیزیں جو تم کو نظر آتی ہیں بالواسطہ و بلا واسطہ پانی سے بنائی گئیں، پانی ہی ان کا مادہ ہے، الا کوئی ایسی مخلوق جس کی نسبت ثابت ہو جائے کہ اس کی پیدائش میں پانی کو دخل نہیں، وہ مستثنا ہوگی۔ للاکثر حکم الکل کے اعتبار سے یہ کلمہ صادق رہے گا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 31۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے بنا دیے زمین میں بڑے بڑے پہاڑ تاکہ زمین لرزتی نہ رہے ان کے ساتھ، اور بنا دی ہم نے ان پہاڑوں میں کشادہ راہیں تاکہ وہ اپنی منزل مقصود کا راستہ پا سکیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 31 کے پہلے حصے کی تفسیر۔
پہاڑوں کو سطح زمین پر جما کر زمین کی جس حرکت کا علاج کیا گیا ہے وہ اس کا ڈاواں ڈول ہونا اور ہچکولے کھانا ہے۔ اس سے حرکت زمین کی نفی پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 31 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اور بنا دی ہم نے ان پہاڑوں میں کشادہ راہیں تاکہ وہ اپنی منزل مقصود کا راستہ پا سکیں۔ ہم نے اتنے اونچے اونچے پہاڑ پیدا کیے جن کی بلند چوٹیاں آج بھی مہم جو انسانوں کو للکار رہی ہیں، لیکن ان پہاڑوں کی تخلیق میں بھی قدم قدم پر تمہیں ہماری حکمت کے جلوے نظر آئیں گے۔ ان کو سنگین دیواروں کی طرح کھڑا نہیں کر دیا گیا کہ ایک طرف سے دوسری طرف آمد و رفت ہی بند ہو جائے، بلکہ ان میں ایسی گھاٹیاں اور درے بنا دیے ہیں جن کے ذریعے تم ایک طرف سے دوسری طرف جا سکتے ہو، بلکہ بڑی بڑی شاہراہیں بنا سکتے ہو۔ یعنی دو پہاڑوں کے درمیان جو کشادہ راستہ ہوتا ہے اسے فج کہتے ہیں۔ فجاجن اس کی جمع ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 32۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ۔ ترجمہ۔ اور ہم نے بنایا آسمان کو ایک چھت جو شکست و ریخت سے محفوظ ہے، اور وہ لوگ اب بھی اس کی نشانیوں سے روگردانی کیے ہوئے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ کیونکہ آسمان زمین کو اسی طرح ڈھانپے ہوئے ہیں جیسے چھت مکان کو، اس لیے فرمایا ہم نے زمین کے لیے آسمان کو بمنزلہ چھت بنایا ہے۔ لیکن یہ ایسی چھت نہیں جو گر پڑے یا اس میں شگاف ہو جائیں، بلکہ یہ ہر طرف سے محفوظ اور مستحکم ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 33۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ترجمہ۔ اور وہی ہے جس نے پیدا فرمایا لیل و نہار کو اور مہر و ماہ کو، سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 33 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ پھر مزید کرم یہ فرمایا کہ رات دن کا تسلسل قائم کر دیا۔ اگر ہمیشہ رات کا اندھیرا چھایا رہتا یا ہمیشہ دن ہی ہوتا تو دنیا کی یہ رونقیں نہ ہوتیں، یا تمازت آفتاب سے زمین جل بھن جاتی، یا ساری دنیا قطب شمالی کے علاقوں کی طرف برف کے نیچے دبی رہتی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 33 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ فلک کیا ہے؟ کیا سما یعنی آسمان اور فلک دونوں ایک چیز ہیں؟ کیا شمس و قمر اور دوسرے سیارے ان میں اس طرح جڑے ہیں جس طرح لکڑی میں کیل؟ فلاسفہ یعنی قدیم علماء طبیعیین کی رائے یہ ہے کہ فلک اور آسمان ایک چیز کے دو نام ہیں، اور فلک کی انہوں نے یہ تعریف کی ہے، یعنی فلک زندہ ہے، عالم ہے، اپنے ارادے سے گول حرکت کرتا ہے، پھٹنے اور جڑنے کو قبول نہیں کرتا۔ کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک فلک میں خرق و التیام ممنوع ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ سیارے ان میں گڑے ہوئے ہیں، وہ متحرک نہیں، بلکہ وہ فلک متحرک ہیں جن میں وہ گڑے ہوئے ہیں۔ کیونکہ حرکتیں مختلف ہیں اس لیے انہوں نے افلاک کو متعدد مانا ہے۔ ان کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ افلاک کی تعداد 9 ہے۔ فلک کی جو تعریف ان فلاسفہ نے کی ہے، علماء اسلام نے علم کلام کی کتابوں میں اس کا بطلان ثابت کیا ہے، بلکہ اکثر مفسرین کے نزدیک فلک اور سما یعنی آسمان دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، اور سما افلاک سے اوپر ہے۔ چنانچہ علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ فلک ایک موج کا نام ہے جسے اس کے طبقے میں روک دیا گیا ہے، اور وہ آسمان کے نیچے ہے، اور شمس و قمر اسی میں محو حرکت ہیں۔ اور ضحاک جو مشہور اور مسلم مفسر ہیں، ان کا قول ہے کہ فلک کسی ایسی چیز کا نام نہیں جس کا کوئی جسم ہو، بلکہ جہاں یہ سیارے گردش کرتے ہیں ان کے مدار کا نام ہے۔ حضرت ابن عباس کا اس باب میں یہی قول مشہور ہے۔ فلاسفہ کا یہ قول کہ افلاک کی تعداد 9 ہے یہ بھی قطعی اور یقینی نہیں، ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہوں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ اور علامہ ابو حیان اندلسی نے اپنی اپنی تفاسیر میں اسی قول کو ترجیح دی ہے اور پسند فرمایا ہے۔ علامہ ابو عبداللہ الانصاری القرطبی کی عبارت ملاحظہ ہو، یعنی کواکب سیارہ فلک میں چلتے ہیں اور یہ آسمانوں سے نیچے ہیں۔ چاند سب سے نچلے فلک میں ہے، اس سے اوپر عطارد، پھر زہرہ، پھر سورج، پھر مریخ، پھر مشتری، پھر زحل، 8ویں کو فلک البروج، 9ویں کو فلک اعظم کہتے ہیں۔ ان سب سے اوپر سب سماوات یعنی 7 آسمان ہیں جو ملائکہ کی جولانگاہ اور اسباب ملکوت کا مخزن ہے۔ واللہ عالم۔ یہ حقائق جو 100 سال پہلے علماء اسلام اپنی نگاہ حقیقت بین اور عقل رسا سے بے نقاب کر چکے ہیں، ان کی روشنی میں اگر جدید علماء فلکیات کی تحقیقات کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو قرآن کریم کے کتاب الہی ہونے کا یقین آ جائے گا، اور علماء اسلام کی دقت نظر اور ان کے علوم کی وسعت کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے جس طرح آج کے سائنسدان اپنے پیشروؤں پر تنقید کر رہے ہیں، ان کے شاگرد کل اپنے ان استادوں کی غلطیاں نکالنے لگیں۔
اس لیے کسی مومن کو یہ زیبا نہیں کہ قرآن کی صداقت کو وہ تب تسلیم کرے جب جدید تحقیقات کی سند اسے مل جائے، بلکہ اس کا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ حق وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے۔ قدیم تحقیقات اور جدید انکشافات کا وہی حصہ درست ہے جس کی تائید قرآن سے ملتی ہے، اور جو قرآن حکیم کی تصریحات کے خلاف ہے وہ غلط ہے۔ آج نہیں تو کل اس کے علمبردار خود اپنی غلطی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس سے بڑھ کر احساس کوہتری کا مظاہرہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان قرآن مجید کی تصدیق کے لیے قدیم و جدید نظریات کا سہارا ڈھونڈتا پھرے۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآنی حقائق کو سمجھنے کے لیے انتہائی کوشش کی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم سنے سنائے نظریات کو قرآن کے نظریات تصور کرنے لگیں اور اس بے خبری کے باعث علم و دانش کی دنیا میں اپنی تضحیق کے ساتھ فرقان حمید کی توہین کا بھی سبب بنے۔ العیاذ باللہ۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 34۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ ترجمہ: اور نہیں مقدر کیا ہم نے کسی انسان کے لیے جو آپ سے پہلے گزرا اس دنیا میں ہمیشہ رہنا، تو اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا یہ لوگ یہاں ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ کفار نے اشاعت اسلام میں ہر قسم کے روڑے اٹکائے، لیکن اس کی اشاعت میں روز افزوں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ انہوں نے اپنے غم نصیب دلوں کو یہ کہہ کر تسلی دینی شروع کی کہ آخر کہاں تک ایسا ہوتا رہے گا، ایک روز تو ان کی زندگی ختم ہو ہی جائے گی، اس کے بعد تو ہمیں آرام کا سانس لینا نصیب ہوگا۔ وہ کہا کرتے، نہ تربص بمحمد ریب المنون۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں ان کی حماقت کی طرف توجہ دلائی کہ اگر میرے محبوب نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا تو کیا تم عبدالآباد تک زندہ رہو گے؟ جب تمہیں بھی ہر زندہ چیز کی طرح موت کا پیالہ پینا ہے تو پھر اس پر بغلے بجانے کا کیا فائدہ؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 35۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ ترجمہ: ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور ہم خوب آزماتے ہیں تمہیں برے اور اچھے حالات سے دوچار کر کے، اور آخر کار تم سب کو ہماری طرف ہی لوٹ آنا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 36۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ ترجمہ: اور جب دیکھتے ہیں آپ کو وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے تو آپ سے بس تمسخر کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی وہ صاحب ہیں جو برائی سے ذکر کیا کرتے ہیں تمہارے خداؤں کا، حالانکہ وہ کفار رحمان کے ذکر سے خود یکسر انکاری ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ کفار کا یہ دستور تھا کہ جب محبوب رب العالمین کے پاس سے گزرتے یا حضور کو دیکھتے تو آوازیں کستے، مذاق کرتے۔ انہیں خود اپنی حماقت اور بلادت تباہ کا احساس نہ ہوتا کہ وہ کتنے احمق ہیں جو خدا بند رحمان کا انکار کر رہے ہیں، جس کے دسترخوان رحمت پر وہ پل رہے ہیں، جس کی بنائی ہوئی زمین پر وہ چل رہے ہیں۔ جو ایسا کودن ہو کہ اتنی واضح حقیقت کو بھی نہ سمجھ سکے، اس کا مذاق اڑانا چاہیے، نہ کہ اس ذات والا صفات کا جو نہاں خانہ تقدیر کے اسرار پر آگاہ ہے۔ اس لیے کفار کا ایسا کرنا حماقت بالائے حماقت ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 37۔ خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون۔ ترجمہ: انسان کی سرشت میں ہی جلد بازی ہے، میں عنقریب تمہیں خود ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، سو تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ کسی چیز کو اس کے مقررہ وقت سے پہلے طلب کرنے کو عجلت کہتے ہیں۔ انسان کی عجلت پسندی اظہر من الشمس ہے، اور اس کے در پہ ٹھوکریں کھاتے چلے جانے کا یہ بھی ایک بڑا سبب ہے۔ ایک عربی کا قول ہے، خبردار جلد بازی سے بچنا۔ عرب اس کو الندامات، ساری ندامتوں کی اصل کہا کرتے ہیں۔ اہل عرب کا یہ محاورہ ہے کہ جو وصف کسی میں بہت پایا جائے اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ تو اس سے پیدا ہوا ہے۔ جو بڑا غسیل ہو اسے کہتے ہیں خلق من غضب، اور جو زیادہ کریم ہو اسے کہتے ہیں خلق من کرم۔ کیونکہ جلد بازی بھی عام لوگوں کا شیوہ ہے، اسی لیے خلق من اجل کہا گیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 38۔
وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں کب پورا ہوگا یہ قیامت کا وعدہ، بتاؤ نا اگر تم سچے ہو۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 39۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون۔ ترجمہ، کاش جانتے کفار اس وقت کو جب وہ نہ روک سکیں گے اپنے چہروں سے آگ کے شعلوں کو، اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ تم نے خواہ جلدی کیوں مچا رکھی ہے؟ جب عذاب الہی آئے گا تو تمہیں ہر سمت سے گھیر لے گا، اس وقت تم چیخو گے، چلاؤ گے، لیکن بے سود۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 40۔ فَلْتَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ ترجمہ، بلکہ وہ آئے گی ان کے پاس ناگہاں، سو انہیں بدحواس کر دے گی، پھر وہ نہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ ہی انہیں مزید مہلت دی جائے گی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ بغتتاً، فجأتاً یعنی اچانک، تبہتہم یعنی تحیرہم حیران و ششدر کر دینے والا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 41۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ترجمہ، اور بے شک مذاق اڑایا گیا ان رسولوں کا بھی جو آپ سے پہلے تشریف لائے تھے، پس نازل ہوا ان لوگوں پر جو تمسخر کیا کرتے تھے ان میں سے وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ حاقہ، احاطہ و دار، گھیرے میں لے لینا۔ جوہری لکھتے ہیں عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ یہاں پر 17ویں پارے کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔